اور اس سے اگلی بات ہے تو مجھے کوئی بات سمجھ آ گئی، مثال کو نماز کا کوئی طریقہ میں سیکھ لوں گی، نماز سنت کے مطابق اس طرح ہی. اب بہت سارے بھائی سنت کے مطابق نماز نہیں سیکھی انہوں نے، تو سکھانے کا طریقہ کیا ہے، اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. مجھے ایک چیز سیکھنے میں 10 سال لگ گئے، 20 سال لگ گئے، 30 لگ گئے، 40 لگ گئے، 5 سال لگ گئے، 2 سال لگ گئے. تو اگر مجھے اتنے سال لگ گئے ایک بات کو سیکھنے میں، اگر کسی بندے کو نہیں پتا تو اسے اچھے طریقے سے بتا دیں. اگر وہ نہ مانے تو اس سے بحث نہیں کرنا، کیونکہ انبیاء کو کہہ دیا کہ آپ کا کام پہنچانا ہے. کسی کے دل میں بات ڈالنا، اسے سمجھ آ گئی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے، ہمارا اختیار ہی نہیں. ہم وہ اختیار اپنے پاس لینے کی کوشش کرتے ہیں. تجھے بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ میں یار قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات کر رہا ہوں، میں صحابہ کرام کے کسی عمل کی بات کر رہا ہوں، اسے بات ہی سمجھ نہیں آ رہی. تو اس وقت یہ ذہن میں بات ڈالے، چاہے چھوٹی بات ہو چاہے بڑی بات ہو. انبیاء کے ذریعے ہمیں بھی بات یہ سمجھا دی کہ آپ نے اچھی اخلاص کے ساتھ بات پہنچانی ہے، اس پر مسلط نہیں کرنا. اور پھر اس کے لیے دعائیں خیر بھی کریں کہ یا اللہ مجھے بھی اور یہ میرا سامنے والا بھائی ہے اس کو بھی ہدایت دے. جائے کہ میں کہوں 1-2 منٹ انتظار کروں، 4 منٹ انتظار کروں، 10 منٹ انتظار کروں، تو میری بات نہ مانے تو پھر میں آگے سے کہوں گا تو ہے ہی مشرک، تو ہے ہی بےعزتی، تو ہے ہی دوستی، تو ہے ہی نافرمان، تجھے ہدایت آ ہی نہیں سکتی، تجھے بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی، تم لوگ ہے ہی ایسے ہو، تم ہے ہی ایسے ہو، تم ہے ہی ایسے ہو. لمبی اس پتلوں کی لگا کر لڑائی کر کے اٹھ کے مان دو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. سورہ اثر کو آخری جو حصہ نا اس کو پڑھیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. آپ کو بات کرنی ہے تو تھوڑا صبر بھی کرنا پڑے گا. یعنی میٹھی میٹھی باتیں کوئی سن لے واجی با کیا بات ہے، اگر آگے سے تم اختلاف کر لے تو ہم سے لڑنا شروع کر دیں. تو یہ باتیں علمی لحاظ سے پھر ان کو ذرا رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے. جو فرقے میں پڑا وہ خالص اسلام کے ساتھ نہیں جڑا. سوال وہ کرنے ہیں جو ہمارے عمل کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ سوال کرنے ہی نہیں ہے. اس کی مثال آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کے ایک بشر تھے، ان میں غیب تھا یا نہیں ہے تھا، وہ معراج پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا، آپ نے فلاں کام کیا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانے، اور ان کی جانے ہم شان ان کی بیان کر ہی نہیں سکتے. ہمیں ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو اکثر میں مثال دیتا ہوتا ہوں، اس کی چھوٹی سی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہیں. وہ ایک گاؤں میں ڈی سی صاحب چلے گئے، وہ بڑھیا ایک مائی کو اس کا بڑی دیر سے پٹواری کے پاس کام کو نہ پھیلا ہو. آج کے حوالے سے کھلی تیاری لگی، جیسا ڈی سی صاحب گئے اور مائی نے اس کے کام کا، اس نے 2 منٹ میں آرڈر کیا، کام ہو گیا. مائی بڑی خوشی، اور مائی آپ اسے دعا دینے لگی. مائی نے ڈی سی صاحب کو دعا دینے کے لیے، یا اللہ پتر اللہ کے پٹواری بنا دے. اس نے ساری عمر ہی پٹواری دیکھا. ڈی سی کو کیا دعا دے رہی ہے؟ پتر اللہ کے پٹواری بنا دے. اصل میں ہے کیا؟ ڈی سی. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ شان ہے، ان کی یہ شان ہے. وہ بھائی میری کیا اوقات میں ان کی شان، ان کی شان صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے، کوئی اور بیان ہی نہیں کر سکتا. ان کی نعت کو بیان ہی نہیں کر سکتا. جو کہتا میں نعت بیان کرتا تو میں گستاخی کر رہا ہے کہ جن کے کمالات کو میں سمجھ نہیں سکتا. ہمیشہ تعریف وہ کرتا ہے جو اس سے اوپر ہو، اور مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان کوئی وہ چیز ہے، باقی سب کچھ نیچے ہے. ہاں قرآن جو آپ کی تعریف کرتا ہے وہ بیان کر دے، رسول اللہ کا حدیث میں آپ کی جو تعریف بیان کی ہے وہ بیان کر دے. لیکن وہ ڈی سی اور پٹواری والا کام نہ کر آگے جا کے پتا چلے یا اللہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف بیان کی تھی. ان کا یار تم سے انہوں کی شان ہے کہ تم تو سلے بیان کرتا ہے، تم سے گستاخی کرتا ہے. ادھر آئی نا ذرا تم
ایسے ذرا پتے ضرور لگے. اس لیے ان باتوں میں پڑھنا ہی نہیں ہے، جتنا بتا دیا بس اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ کوئی لگانے کی ضرورت نہیں. اور اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سوا ہر ایج سے اختلاف ہوتا ہے علمی طور پر. اگر ایک طرف ایک صحابی کا قول ہے، دوسری طرف ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہے، تو حدیث کو ہم نے سینے سے لگا لینا، بات کو ختم کر دینا. اور اختلاف کرتے ہوئے ہم نے کیا کرنا، بڑا ہی ہم نے امت بننا ہے، امت بن کے خیر خائی کے جذبے کے ساتھ بات پہنچانی ہے. ہمارا کام بات پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہ دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا کام. یہ چند باتیں میں نے آپ سے کہیں، یہ ہماری زندگی میں آ گئے نا تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسئلے حل.